السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے زندگی گزار کر اپنا وقت مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہم نے بھی ایک دن اپنے مالک کے پاس جانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے طریقے قرآن مقدس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتلائے ہیں کہ جب انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اس کا آنا جانا، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات،
اس کا اخلاق، اس کا کردار یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس نے جب کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو وہ کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے وہ بھی بتائی ہے۔ اور جس بات سے اللہ رب العالمین نے آغاز کیا ہے اس آیت کے اندر، وہ بالکل واضح بات ہے۔ آدمی اس کا ترجمہ کر دے تو اس پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے متعلقہ دوسری آیات اور احادیث کو جب ہم ساتھ ملاتے ہیں تو وہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے نقصان بھی بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی سزا بھی بتائی ہے، اس کے گناہ بھی بتائے ہیں کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کو کیسے گناہ ملتا ہے، کیا سزا ملتی ہے۔ اور وہ مسئلہ آج کے ہمارے اس دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے سود کا۔ سود ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرہ ہو اور سخت گنہگار ہو۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ اس آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے الربا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ربا کس کو کہتے ہیں۔ ربا کہتے ہیں عربی کے اندر کسی چیز کا بڑھنا اور زیادہ ہو جانا، اس کے اندر اضافہ ہو جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں ربا کا جو مفسرین نے تعریف کی ہے وہ اس طرح ہے کہ آدمی قرض دیتا ہے اور اس مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں۔ اور یہی تعریف حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ احسن التفاسیر کے اندر، احسن البیان کے اندر، اور حافظ عبد السلام بن محمد انہوں نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر، اور حافظ سیف اللہ خالد نے اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر یہ اس کا معنی اصطلاحی بیان فرمایا ہے۔ اور پھر دونوں نے اس بات سے بالکل آگاہ کیا ہے کہ ہمارا یہ موجودہ نظام بینکنگ کا یہ سارے کا سارا سود پر مبنی ہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اکاؤنٹ اس طرح کے بھی ہے کہ آدمی وہ کھلائے تو اس کا مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ جتنی رقم اس نے رکھی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ رقم اتنی ہی رہتی ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن بینک آپ کا وہ پیسہ آگے سود پر استعمال کرتا ہے، اور آپ کے پیسے سے بینک سود وصول کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر اکثر بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر اتنا پیسہ رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، بینک کے اندر حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بڑے لوگ کہتے ہیں
بات میری کڑوی ہوگی لیکن ذرا غور کرنا، پیسے سے بڑھ کر عزت آپ کے گھر کے اندر کیا ہے؟ بتائیں۔ پیسے سے بڑھ کر عزت آپ کی بیٹی کی عزت ہے، آپ کی بیوی کی عزت ہے، آپ کی ماں کی عزت ہے، آپ کی خالہ پھوپھی کی عزت ہے۔ کبھی ان کو بینک کے اندر رکھوایا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر ان کی عزت آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، خیال رکھ سکتے ہیں، چوکیداری کر سکتے ہیں، تو اپنے پیسے کی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ جب نیت صحیح ہوگی تو معاملات سب کے سب صحیح ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو سود کھاتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کو پوری تشریح کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے قرآن اور احادیث رکھوں، باقی فیصلہ خود کر لینا۔ اللہ نے ذکر کیا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب وہ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے، ان کے ہوش ایسے اڑے ہوئے ہوں گے جس طرح کہ کسی آدمی کو شیطان نے پکڑا ہوا ہو اور اس کا ہوش اپنی جگہ پہ نہ رہا ہو۔ یہ کیفیت ہوگی ان کی، یہ منظر ہوگا ان کا جو سود کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم، یہ کیوں ان کے ساتھ ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سود جو ہے یہ تو تجارت کی طرح ہے، جس طرح تجارت حلال ہے سود بھی حلال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے ربا سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے پاس نصیحت آ جائے، دلائل آ جائے کہ ہاں سود حرام ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے حرام ہے، اس کو پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سود حرام ہے، نصیحت آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، یہ بندہ اس سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر اللہ کہتے ہیں جو پہلے کیا ہوا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، وہ تو گزر گیا ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، اس کے اوپر پکڑ جو کر لیا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، جب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی بندے کو اختیار نہیں ہے، کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دے، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے۔ کیا پتہ ہے اللہ نے اس کے دل کے اندر جو بات آنے والی ہے، جو اس نے توبہ کی ہو، اللہ کو اس کی وہ توبہ اتنی پسند ہو کہ اللہ اس کے وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں پہلے تیرے پلڑے کے اندر ڈال دے، اور تجھے اللہ دن قیامت کے جہنم کے اندر ڈال دے کہ تو اس طرح کے کیوں کام کر رہا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ تو بھی باز آ جاتا، لیکن تو باز نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، اب جس بندے کو مسئلہ سمجھ آ گیا سود والا، سمجھنے کے بعد وہ پھر سود کی طرف آ گیا ہے، پھر کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ پہلے کیا کہا فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور دوبارہ کیا کہا وَمَنْ عَادَ، جو پھر لوٹ آیا سود کی طرف، کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب یہ لوگ ہمیشہ کے لیے آگ والے ہیں اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ نے پہلے کیا کہا جو گزر گیا وہ گزر گیا،
مسئلہ سمجھ آنے کے بعد جو دوبارہ یہ کام کرے گا اللہ بھی سزا اس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اور پھر آگے سنیے، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب والی یہ حدیث ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، دو اٹھانے والے آپ کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک خون کی نہر دیکھی ہے، اس کے اندر ایک بندے کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تیر رہا ہے، اور ایک بندہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ تیرتا ہوا بندہ کنارے پر آتا ہے، کنارے پہ بیٹھا ہوا بندہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، اس کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ پھر اسی طرح نہر کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو نہر کے اندر تیرنے والا شخص تھا، خون کی نہر کے اندر، یہ وہ آدمی تھا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ یہ سود والے کو عذاب دیا جا رہا ہے قیامت کے دن۔ اور پھر دوسری حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے کس بندے پر؟ اس پر جو وہ عورت، سب سے پہلے حدیث کے اندر فرمایا، جو گدوانے والی ہے، یعنی اپنے چہرے کے اوپر یہاں پر وہ سوئی کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ وہ نشان بنواتی ہیں، پھر اس کے اندر سرما بھرتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بھی جو کام کرنے والی ہے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے اس بندے پر بھی میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا ہے، مسلمانوں کو مل گیا، چابیاں مل گئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں۔ اس دن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میرے صحابہ کرام کی جماعت، آج میں تمہیں بات بتلا رہا ہوں، دنیا کے اندر سود چل رہا ہے، میرے اس قبیلے کے اندر سود چل رہا ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ سود کھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، آج وہ سارے سود میرے پاؤں کے قدموں کے نیچے ہیں، میں ان سب کو باطل قرار دے دیتا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، سب سے پہلا سود جو میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس کا، وہ سود ہے جو میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو لوگوں سے انہیں لینا تھا، جو لوگوں سے لینا تھا، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج میں محمد نے وہ سود معاف کر دیا ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ اعلان کیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے۔ آگے اور سنی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ یا سب سے کم گناہ وہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے، بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے، سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں کے اندر یہ حدیث بھی لائے ہیں، اور جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا بڑی کمال کی حدیث ہے، اور پھر میں اس کی تحقیق کے اندر گیا، میں نے دیکھی تو خیر محققین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو جو بھی بندہ یہ سود والا کاروبار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے رہتے ہیں، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سود سے نہیں بچ سکتے، وہ سود سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے کہ اگر کوئی آدمی سود سے بچ بھی جائے تو وہ غبار سے نہیں بچ سکتا، سود کی غبار سے نہیں بچ سکتا۔ کیسے؟ ایک گھر کے اندر ایک آدمی کیا ہے، وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ رشتہ دار جو ہیں وہ کبھی تو کبھی اس کے پاس آتے ہیں نا، اس کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، پانی پیتے ہیں اس کے گھر سے،
تو اس کا جو پیسہ تھا اور جو بھی اس نے آپ کی خدمت کی ہے وہ کس پیسے سے وہ لے کر آیا ہے؟ وہ سود کا پیسہ استعمال ہوا ہے۔ تو سود کے پیسے سے جو چیز اس نے خریدی ہے وہ انسان کے پیٹ کے اندر گئی ہے، تو سود سے یہ بھی نہیں بچا، سود سے یہ بھی نہیں بچا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا، بتائیے وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہلاک کر دینے والا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر جادو کرنا، یہ ہلاک کر دینے والا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تیسرے نمبر پر اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہمارے اوپر قتل کرنا، ناجائز قتل کرنا، اس سے بچ جاؤ۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا سود کھانا، اس سے بچ جاؤ۔ 5ویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا، اس سے بچ جاؤ۔ جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اس سے بچ جاؤ۔ اور پاک دامن مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، آپ نے فرمایا ان پر تہمت لگانا، اس سے بھی بچ جاؤ۔ یہ 7 گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہ 7 گناہ کیا ہے؟ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آخری جو بات ہے اس حدیث کے اندر، آخری جو بات ہے، کوئی بندہ بڑا دعویٰ کرے کہ میں شرک نہیں کرتا، یتیموں کا مال نہیں کھاتا، میں سود نہیں کھاتا، میں اور اس طرح کے کام نہیں کرتا، لیکن آخری جو بات ہے مومن مرد یا مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا، اس سے الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہو تو بچتا ہے، وگرنہ بڑے بڑے اس کے اندر رگڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان سے بچنا ہے، جن میں سے ایک سود ہے۔ آگے حدیث سنیے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے سود کھانے والے آدمی پر اور سود دینے والے آدمی پر، سود کو لکھنے والے آدمی پر، سود کے لین دین کے اوپر جو گواہ بننے والے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن رسول اللہ، ان کے اوپر میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ لعنت کیا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ہم سواء، یہ گناہ کے اندر سب کے سب برابر ہیں۔ گناہ کے اندر کیا ہے؟ سب کے سب برابر ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے تو صحیح، غور تو کیجئے کہ جو بینک کے اندر بیٹھ کے سود کے اوپر جو لوگ قرضہ لے کے جاتے ہیں، یہ سہن تو کرتا ہے نا، سہن کرتا ہے نا، تو یہ اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور جو گواہ بنتا ہے یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس کے اندر برابر ہیں۔ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ میرے بھائیوں اس سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سود ہے یہ انسان کے مال کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، اور یہ سود جو ہے مال کو کم کرتا ہے، اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ میرے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ما نقصت مال من صدقہ، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت بڑی یہ لعنت ہے جو ہمارے اس گلے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو بچ جاؤ،
کس سے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، فرمایا جو سود ہے باقی اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو پھر یاد رکھنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے، کس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا کسی بندے کے ساتھ کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا میں اعلان کر رہا ہوں جنگ کرنے کا، یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا میں اعلان کر رہا ہوں جنگ کرنے کا، یہ بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے میں اعلان کر رہا ہوں جنگ کرنے کا، یہ بندہ معاملات کے اندر کچھ ایسے ویسے کرتا ہے، کمی کے اندر کمی کرتا ہے، زیادہ لیتا ہے، یہ بندہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ بندہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن اس ایک مسئلے کے اوپر اعلان جنگ کیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنے والا کوئی مولوی ہو، بیان کرنے والا کوئی مفتی ہو، بیان کرنے والا کوئی قاری ہو، بیان کرنے والا کوئی محدث ہو، بیان کرنے والا کوئی فقیہ ہو، بیان کرنے والا کوئی مفسر ہو، بیان کرنے والا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ یہ کام کرتا ہے وہ بھی اس زمرے کے اندر آتا ہے، اگر کوئی عام آدمی یہ کام کرتا ہے وہ بھی اس زمرے کے اندر آتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے ایک بات بتائی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچ جائے، کوئی بات پہنچ جائے، کوئی مسئلہ پہنچ جائے کسی بندے کے بارے میں، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر کوئی خیالات پیدا کر دے کہ ہاں یہ بندہ ایسا ہے، اللہ کہتے ہیں ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، جب یہ بات تمہارے پاس پہنچ جائے اللہ کہتے ہیں فتبینوا، پھر اس کی تحقیق کر لو، پھر کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لو کہ ہمارے پاس یہ بات جو پہنچی ہے کہ یہ بندہ سود کھانے والا ہے، اس بندے کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کا چلنا ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، جب تحقیق مکمل ہو جائے تو بات کرو، اگر تحقیق نہیں ہے تو پھر بات کرو گے تو تہمت لگاؤ گے، جب تہمت لگاؤ گے تو خود گنہگار ہو جاؤ گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ آج ہر بندہ ہی جس نے 2-4 حدیثیں پڑھ لی ہیں وہ مفتی بنا ہوا، وہ فتوے دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی ان آیات کو پڑھ کے تو دیکھو، کبھی احادیث رسول کو پڑھ کے تو دیکھو، حتیٰ کہ بعض صحابہ اور ائمہ محدثین سے یہاں تک یہ بات منقول ہے کہ جو وقت کا حاکم ہے وہ سود کھانے والے آدمی کو مجبور کرے کہ وہ توبہ کرے، اس کو مجبور کیا جائے اس بات پر، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو پھر حاکم وقت اس کو قتل کر دے، پھر حاکم وقت اس کو کیا کرے؟ قتل کر دے۔ لیکن جس نظام کے اندر، جس معاشرے کے اندر سارے کا سارا ہے ہی سود، تو وہ اس پر عمل کیا کریں گے؟ وہ عمل کیا کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نظریہ رکھتے ہیں مساجد کے اندر رہنے والوں کے لیے اور مدارس کے اندر پڑھنے والوں کے لیے، ان کی تو پتہ نہیں کیا کیا نظریے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کم از کم اس لعنتی عمل سے اپنا کردار صاف کرے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کیوں؟ قیامت کے دن میری جگہ پر آپ نے جواب نہیں دینا، آپ کی جگہ پر میں نے جواب نہیں دینا، میں نے اپنی جگہ پر جواب دینا ہے، آپ نے اپنی جگہ پر جواب دینا ہے۔ آپ اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، قیامت کے دن آپ چھوٹ جائیں گے، اور اگر میں عمل کرتا ہوں قیامت کے دن چھوٹ جاؤں گا، لیکن اگر میں عمل نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ آپ عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جائیں گے۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور، وہ یہ سود، یہ قسطوں والا کاروبار جو ہے نا، اس نے بڑی مصیبت ڈال رکھی ہے کہ اکثر کئی لوگ دیکھیں یہ تو سود ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سود ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا یہی تفسیریں دو پڑھ لیں، میرے پاس یہ موجود ہے، دونوں تفسیریں پڑھی ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب کی اور سیف اللہ خالد صاحب کی۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قسطوں والا کاروبار جو ہے یہ بالکل سود کے اوپر مبنی ہے۔ اگر نقد اور ادھار کی قیمت کے اندر فرق ہوگا، نقد اور ادھار کی قیمت کے اندر فرق ہوگا تو پھر سود ہے، لیکن اگر نقد اور ادھار کی قیمت ایک ہو تو پھر سود نہیں ہوگا، پھر سود نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز نقد پہ بھی 10,000 کی دوں گا، اور اگر آپ لیتے ہیں قسطوں پر پھر بھی آپ کو 10,000 کی دوں گا، یہ سود نہیں ہوگا، یہ سود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نقد کی یہ 10,000 کی ہے اور جب آپ قسطوں پر لیں گے تو پھر آپ کو یہ 12,000 کی ملے گی، تو اب یہ 2,000 کے اوپر کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ مفسرین نے اس کو سود لکھا ہے، لیکن آج پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان نے کیسے خیالات پیدا کیے، ہمیں یہ سود نظر ہی نہیں آتا، ہمیں یہ سود نظر ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گزارا ہوتا ہے، نیت صحیح ہو تو یہ سارے کا سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جب نیت ہی خراب ہو تو پھر معاملات آسان نہیں ہو تو پھر مشکل ہی مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن نے سود سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سود کا کاروبار کریں گے نا، ایک وقت کیا آئے گا کہ اتنا پیسہ آپ نے جو اصل حقیقت کے اندر دینا تھا اتنا وہ نہیں ہوگا جتنا آپ نے جو پیسہ لیا سود پر، سود اتنا آپ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور جاہلیت کے اندر بھی یہ موجود تھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے بینک سے جو لیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا، 1 لاکھ آپ لے لیں، اگر آپ اس کا سالانہ جو اوپر ٹیکس لگتا ہے، سود لگاتے ہیں، وہ دیتے رہے تو پھر تو آپ نے لاکھ دینا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر نہیں آتے پیسے، آپ کسی وجہ سے نہیں دے سکتے، وہ سال گزر جاتے ہیں، تو 1 لاکھ کی بجائے ایک وقت آئے گا آپ کے اوپر 3 لاکھ ہوگا۔ یہ 2 لاکھ سود کا پڑا ہے، حقیقت میں تو آپ نے 1 لاکھ لیا تھا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دو، کہ جتنا آپ قرض دے رہے ہیں اتنا ہی آپ واپس لیں۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ یہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ کیا مطلب ہے قرض حسنہ کا؟ ہم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ کو پیسے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ جیسے تم ایک بچڑے کی پرورش کرتے ہو، ایک بڑا ہو جاتا ہے وہ، اللہ تمہارے اس مال کی اتنی پرورش کرتے ہیں کہ وہ مال تمہارا ایک پہاڑ کے برابر ثواب بن جاتا ہے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، تو میرے بھائیوں ہم نے سود سے باز رہنا ہے، لیکن اگر ہم نہیں رہتے تو پھر ہم میں سے ہر بندہ جو سنتا ہے، جس کو مسئلے کا